ذویل احتشام بزرگوں، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، کل کی کل حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق اور مالک، حاکم اور داتا، پروردگار اور پالنہار ہے۔ عرب ہا عرب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس تیزی کے ساتھ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، ایک خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمایا، وہیں دل مغموم بھی ہے اس بات پر کہ یہ وہ راتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، یہ دن، یہ لمحات، یہ اوقات، یہ گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، اور یہ تمام راتیں، یہ تمام دن، بالخصوص آخری عشرے کے، یہ جائزے کے راتیں ہیں، جائزے کے گھڑیاں ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، کیا پایا ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، کیا واقعی جس مقصد کے لیے رمضان ہماری زندگیوں میں آیا تھا وہ مقصد پورا ہوا ہے، یا اس مقصد میں ہم کھرے نہیں اترے؟ اگر نہیں اترے ہیں اور بھی 3-4 دن ہمارے اندر باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لمحات میں منایا جا سکتا ہے، گھڑیوں صدیوں میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوئی ایک ایسی ادا سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ شرط ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور پوری ایک دلجوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، جائزہ لیتے رہیں۔ یہ راتیں جائزے کی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ لوگوں، یہ وہ راتیں جس میں انسان اہل ایمان اپنے ایمان کے ساتھ، پورے جائزے کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اب جانچنے اور پرکھنے کا معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے واقعی اس سلسلے میں وہ کوششیں کی ہیں جو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک کمزور ایمان والے ہونے کی حیثیت سے جس طرح کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس طرح کی عبادتیں بجا لائیں؟ کیا ہم نے اس انداز سے روزے رکھے؟ کیا ہماری راتیں واقعی لیلۃ القدر کی راتیں ہوئی ہیں؟ کیا اس پر ہمارا ایمان ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ یقین پیدا ہو سکتا ہے کہ کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی روح الامین کے ساتھ فرشتوں کے ایک جھنڈ کو بھیجتا ہے، اور روح الامین حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے تمام مقرب فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اہل ایمان سے جو جائزہ لے کر اپنی راتیں گزارتا ہے، جو جائزے کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے رہتا ہے، اس شخصیت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیا ہم اس بات پر اپنے آپ کو یہ پیش کر سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے ساتھ فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے؟ کیا ہمارا کردار ایسا بنا؟ کیا ہماری گفتار ایسی بنی؟ کیا ہمارے معاملات ایسے ہوئے؟ کیا ہم نے ایسی کوششیں کی کہ اللہ کے فرشتے ہمارے سے مصافحہ کر سکیں؟ یہ جائزہ لینے کی راتیں ہیں۔ بہرحال ابھی آپ موضوع کے تحت ہمارے حافظ صاحب کے ذریعے سے بہترین قرآن کے تعلق سے، صحابہ کے استقامت کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے۔ لیکن ایک حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث
حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں نقش ہونا چاہیے، اس طرح نقش ہو کہ جسم سے جس طرح ہمارے کپڑے نزدیک ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ حدیث میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفعوا بہذا الکتاب اقوام ویضعوا بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بعض لوگوں کو، بعض جماعتوں کو، بعض تنظیموں کو، بعض قبیلوں کو، بعض گروہوں کو رفت عطا کرتا ہے، آسمان کی سربلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اس کتاب سے منحرف ہونے کے نتیجے میں، اس کتاب کو صرف ثواب کی نیت سمجھ کر گھروں میں طاقوں پر اٹھا کر رکھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو تلپٹ کر دیتا ہے، اوندے منہ زمین پر مار دیتا ہے، ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ آج جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، آج جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، جس انداز سے مسلمانوں نے اپنی زندگیاں گزارنا شروع کی ہیں، وہ آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا ہے یا قرآن مجید سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید کی رات ہے، یہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید کے نزول کی یہ رات ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تمہیں تو جشن منانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی کتاب تمہارے حوالے کی گئی ہے جو قوموں کی تقدیریں بدل کر رکھ دیتی ہیں، جو ایک اونٹ چرانے والے کو پوری سلطنت کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ حبش سے آیا ہوا انسان، ایک کالا کلوٹا انسان جس کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، جس کا خط چھوٹا ہے، جسے دیکھ کر کوئی نظر نہیں لگا سکتا، اپنی نظریں پھیر سکتا ہے، ایسی شخصیت کے مالک حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ملا اسی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ فتح مکہ کے دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، ظہر کا وقت ہوا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت بلال کو کہا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان دے۔ وہاں کی عصبیت ابھی لوگوں میں باقی تھی، جاہلیت کی رمق ابھی لوگوں میں باقی تھی۔ چند لوگ آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال حبش کا ہے، امیہ بن خلف کا غلام رہا ہے، ایک غلام کے ذریعے سے آپ کعبے پر چڑھائی کرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، احد میں بلال اذان پڑھے، خندق میں بلال اذان پڑھے، بدر میں بلال اذان پڑھے، مکے کی گلیوں میں مار کھائے تو احد کا نعرہ بلند کرے، آج جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی ہے تو بلال کیوں چھوڑا جائے؟ آج بلال ہی کعبے پر چڑھ کر اذان دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آ کر اپنا کندھا پیش کیا، اس لیے کہ بلال خط کے چھوٹے تھے کہ بلال میرے کاندھے پر چڑھو، لیکن کائنات کا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کوئی نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر، کوئی صحابی آگے نہیں بڑھے گا، آج کائنات کا آخری نبی محمد الرسول اللہ اپنا کاندھا دے گا بلال کو۔ اللہ کے رسول نے اپنا کاندھا جھکایا، حضرت بلال نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کاندھے پر پیر رکھا، پھر کعبۃ اللہ پر چڑھے ہوئے یہ لوگوں کو بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں نہ تمہاری داڑھیوں سے، نہ تمہارے جھبوں سے، نہ تمہاری ٹوپیوں سے، نہ تمہاری دستاروں سے، نہ تمہارے خاندان سے، نہ تمہارے قبیلے سے، نہ تمہارے روب سے، نہ تمہارے دبدبے سے، نہ تمہاری سیاست سے، نہ تمہاری قیادت سے، نہ تمہارے ہجوم میں رہنے سے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ تمہارے اندر کا تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ خوف خدا ہے جو بلال کے اندر ہے۔ خانہ کعبہ جسے جا کر لوگ چمٹ جاتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تبرک کے اعتبار سے ہونا بھی چاہیے، یہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، یہ محبت، یہ عقیدت امنڈ آتی ہے۔ اسی گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے انسان کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک نہ کالا ہے نہ گورا ہے، اللہ کے نزدیک تو تقوی کا انسان ہے جس کے سینے میں قرآن اترا اور اس قرآن کے ذریعے سے اس نے اپنی زندگی بدل دی، اس کا مقام ہے، کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے میں اور آپ قرآن کا تعلق ہمارے سینوں سے کتنا ہے۔
قرآن مجید سے ہم نے کتنا تعلق برقرار رکھا ہے، کس حد تک ہم نے قرآن کو اپنا ماوا، اپنا ملجا، اپنا شافی بنا کر رکھا ہے، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کی، جو ہر خطیب اپنے جمعہ کے خطبے میں، آخری خطبے میں پڑھتا ہے، جب تک یہ آیت نہیں پڑھتا خطبے کی تکمیل نہیں کرتا۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں یہ آیت کبھی نہیں پڑھی، نہ ابو بکر نے پڑھی، نہ عمر نے پڑھی، نہ عثمان نے پڑھی، نہ علی نے پڑھی۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر جو معاشرے کے اندر برائیاں تھیں، برائیاں ہیں، جو برائیاں پنپیں گی اسے، اور معاشرے کے اندر جنت نما معاشرہ بنانے کے لیے عوامل جو نازل کیے ہیں، یہ ایک آیت کافی ہے قرآن مجید کی سمجھنے کے لیے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں، خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہو چکا ہے کہ جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں جب یہ آیت سمجھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ اب خطبہ ختم ہو رہا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کو قائم کیا جائے، احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے، اور اللہ تمہیں فحش سے، بے حیائی سے، ظلم اور زیادتی سے، منکرات سے روکتا ہے۔ تین چیزیں، اور تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ عدل، اس کے تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک عدل ہے عدل مع اللہ، اللہ کے ساتھ عدل، عدل مع الناس، لوگوں کے ساتھ عدل، عدل مع النفس، اپنی ذات کے ساتھ عدل ہو۔ عدل کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم اسی مسجد میں اس عنوان پر گفتگو کیے ہیں۔ عدل سمجھیے، قرآن مجید کے اندر سورۃ الفاتحہ سے لے کر من الجنتی والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں انصاف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن کے ٹرمز میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں بھی انصاف کا لفظ استعمال کیا ہو۔ اللہ نے صرف عدل کا حکم دیا ہے، عدل کو قائم کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس اردو میں بڑی قلت ہے معنی کرنے میں، ہم نے لا کر عدل کے مقام پر انصاف کو رکھا ہے۔ انصاف اور عدل میں فرق محسوس کیجئے۔ کسی عالم نے اس کا فرق بہترین انداز میں یہ بتایا کہ تین افراد ہیں، ایک بوڑھا ہے، ایک جوان ہے، ایک بچہ ہے۔ ایک مقام پر 10 اینٹیں اٹھا کر اسے رکھنا ہے، اس کی یومیہ مزدوری طے ہو چکی ہے کہ اسے اتنی رقم دی جائے گی، صبح سے لے کر شام کے 5 بجے تک اسے اتنا کام کرنا ہے۔ بظاہر تو انصاف ہے کہ بوڑھا بھی 10 اٹھائے گا اینٹیں، جوان بھی 10 اٹھائے گا، بچہ بھی 10 اٹھائے گا، یہ تو انصاف ہے۔ کائنات کا ہر بچہ کہے گا یہ تو انصاف پر مبنی بات ہے کہ اسے یومیہ 500 روپے دیا جائے گا اور تینوں افراد 10 اینٹیں اٹھا کر رکھی جائیں گی۔ یہ بڑا انصاف ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ عدل قائم کرو کہ عدل یہ ہے کہ تم بوڑھے کو 5 اینٹیں اٹھانے کا اجازت دو، جوان کو 10 اینٹیں اٹھانے کا دو، اور ایک بچے کو 3 اینٹیں اٹھانے کی اجازت دو۔ یہ عدل ہے۔ یعنی عدل یہ ہے کہ تم ان کی کیفیات پر، ان کی جسمانی حرکات پر، ان کی طبیعتوں پر، ان کے مزاج کے مطابق، ان کے جسمانی ساخت کے مطابق کام لو، تو یہ عدل ہے۔ اگر تم نے بوڑھے کو بھی 10 اٹھائی ہیں تو یہ عدل نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ انصاف ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک بوڑھے کو 10 اینٹیں نہیں 5 اینٹیں اٹھانے کا حکم دیں گے، ایک جوان کو 10 اینٹیں اٹھانے کا حکم دیں گے، ایک بچے کو 3 اینٹیں اٹھانے کا یا 2 اینٹیں اٹھانے کا حکم دیں گے، مزدوری تو وہی دی جائے گی۔ یہ عدل ہے۔ اب آئیے عدل کی جو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عدل مع اللہ، اللہ کے ساتھ عدل ہو، ہم اللہ کے ساتھ عدل کر رہے ہیں یا نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، داتا ہے، پروردگار ہے، دستگیر ہے، بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے، ماوا اور ملجا ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نظریں اٹھانا، کسی اور کے در کی طرف جانا، یہ اللہ سے عدل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم اس کا کھائیں، اس کا پئیں، اس کی دی ہوئی سانسیں سے زندگی گزاریں، لیکن کسی اور کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں، یہ نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ عدل مع اللہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں، اس کے صفات ہیں، یعنی رزق کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اولاد کا دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، رزق کا چھیننے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اولاد کو جوانی میں موت کے گھاٹ اتارنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی شے میں، کسی نیموں میں، کسی دھاگے میں، کسی ناریل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقدیر بدل سکے۔ جو تقدیر بدلی جائے گی وہ اللہ ہی کی جانب سے بدلی جائے گی۔ یہ ایمان و یقین ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کو، اسی وقت اللہ کا عدل ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدل ہے اللہ کے ساتھ، کہ ایک بندے کا عدل اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے تمام 99 ناموں کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ اسے تنہا اکیلا جانا جائے۔ خالق بھی وہی تو پیدا کرنے والا بھی وہی، اور رازق بھی وہی تو رزق کا دینے والا بھی وہی۔ یہ تصور، یہ گمان اور یہ یقین اس درجے کو پہنچے کہ ایک بندہ مومن کے سامنے اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی حالات بھی آ جاتے ہیں، اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کام، اس کے باوجود بھی اس کا گمان یہ ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ یہ اذن ہے اللہ کا، یہ ہے عدل مع اللہ، اللہ کے ساتھ عدل، یعنی اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، دعا مانگنے میں کوئی شریک نہیں، حاجت روائی میں کوئی شریک نہیں، سجدہ ریزی میں کوئی شریک نہیں۔ انسان اپنے آپ کو اسی کے سامنے جھکائے گا، اسی کے سامنے گڑ گڑائے گا، اسی سے مدد طلب کرے گا، اسی سے اپنی حاجتیں اور منتیں اور سماجتیں کرے گا، اسی کے نظر اور نیاز کے چڑھاوے اسی کے نام پر چڑھائے گا، کسی اور مخلوق کے نام پر چڑھاوے نہیں چڑھائے گا۔ یہ عدل مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ دوسرا ہے عدل مع نفس، ہمارے اپنے نفسوں کے ساتھ عدل ہے۔ یعنی عدل یہ ہے ایک انسان کا، ایک بندہ مومن کا ایمان کے قبول کرنے کے بعد عدل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ کر لوں، ہر معصیات سے محفوظ کر لوں، ہر ممکنات سے اپنے آپ کو بچاؤں، ہر نیکی کا حکم دوں، ہر نیکی پر عمل کروں، ہر نیکی پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ میری اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ ہم نے اگر نیکی کے لیے قدم آگے نہیں بڑھائے، ہم نے مساجد کو آباد کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلے، ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھایا، تو یہ ہمارے ذات کے ساتھ عدل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ذات کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ اس ظلم سے باہر نکلنا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ ہمارے ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہم اللہ کے عاجز بندے بنے رہیں، اللہ کے عاجز بندے بنے رہیں اور اللہ ہی کے ہو جائیں۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم ہو لیں، پہلے ہوں، ہم اللہ کے ہو جائیں، پھر دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے دنیا کا نقشہ بدلا ہے۔ یوں ہی چل کر یہ جو ہے اسلام یہاں اس ملک تک نہیں پہنچا۔ میں اور آپ جو اسلامی سانسیں لے رہے ہیں وہ صحابہ کرام کی مرہون منت ہے، ان کی کوششیں ہیں، ان کا نتیجہ ہے، ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ اس 333 کروڑ خداؤں کے اس ملک میں ایک اللہ کا نام لینے والے ہم پیدا ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اور سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں، پوری مخلوق کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے اعلان کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمارا خالق بھی ایک، مالک بھی ایک، ہمارا قبلہ بھی ایک، ہمارا کعبہ بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، ہماری کتاب بھی ایک، ہمارا دین بھی ایک، ہماری صفیں بھی ایک۔ یہ ہے عدل مع نفس۔ اب تیسری کیٹیگری ہے کہ عدل مع ناس، لوگوں کے ساتھ عدل کیا جائے۔ لوگوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہماری تجارتیں ان کے ساتھ اچھی ہوں، ہماری تجارتیں ان کے ساتھ اچھی ہوں، ہمارے لین دین ان کے ساتھ اچھا ہو، ہماری گفتگو ان کے ساتھ اچھی ہو، ہمارے روابط ان کے ساتھ اچھے ہوں، ہمارے فیصلے ان کے ساتھ اچھے ہوں، حق کی گواہی دینے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہ عدل مع الناس ہے، لوگوں کے ساتھ عدل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عدل اور قسط پر جمی ہوئی ہے، پورا عدل ہے۔
بدر کے میدان کے لیے نبی کائنات نکلے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ ہے۔ سب کو آپ کو پتہ ہے کہ 313 مسلمان ہیں، 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے پاس 8 گھوڑے ہیں، 11 اونٹ ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ایسی قسم پرسی کی حالت میں ایک یقین اللہ کی ذات پر کہ مالک الملک ہمیں آج فتح نصیب کرے گا، ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی تجارتیں، اپنے گھر بار، اپنی بیوی بچے، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں بدر کے میدان پر۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھیے، طبقات ابن سعد عذ الغابہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس تھوڑے کھجور تھے، تھوڑے کھجور تھے، اور صحابہ کرام رات میں سحری میں اسے نکالتے، چوستے اور واپس اپنے بٹوے میں رکھتے، اپنے جیب میں رکھتے، اور جب افطاری کا وقت آتا اسی کھجور کو نکالتے، چوستے، اپنے جیبوں میں رکھتے۔ کیا قسم پرسی ہے! آج میرا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ کھجوروں کے انبار ہمارے دسترخوانوں پر، شربتوں کے انبار ہمارے دسترخوانوں پر، اتنے انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر، اس کے باوجود ہم اللہ کے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نبی کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کی سننے کے لیے، نبی کے اعمال پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری کیفیتیں کیا ہو چکی ہیں؟ صحابہ اور ہمارے درمیان میں بعد المشرقین پیدا ہو چکا ہے، مغرب و مشرق کا جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، پھر بھی ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، پھر بھی محمد الرسول اللہ پر کہیں ناموس رسالت پر حرف آتا ہے تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسی جان کو اس راستے میں کھپانے، اس راستے میں گنوانے، اس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جیال صحابہ بدر کے میدان کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں، دو سوار، ایک اونٹ پر 2 سوار، ایک گھوڑے پر 2 سوار ہو جائیں، جن کو مناسب ہو سکتا ہے وہ سوار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ لوگوں، اونٹ پر 3 افراد سوار مت ہونا، تکلیف ہوگی۔ کائنات کا محبوب پیغمبر جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین، حشرات الارض کے لیے بھی رحمت للعالمین، ہر انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، 3 افراد ایک جانور پر سوار مت ہونا، جانور کو تکلیف ہوگی۔ کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے؟ پھر فرمایا کہ 2 افراد چلیں گے، تیسرا فرد نکیل تھامے ہوئے آگے بڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوار ہیں، حضرت ابو درداء ساتھ میں ہیں۔ حضرت ابو درداء نے نکیل تھامی ہے، میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ کائنات کا آخری نبی اونٹ پر سوار ہے، اور آپ کی ردیف پر، آپ کی پشت پر آپ کے داماد، آپ کے چچازاد بھائی کرم اللہ وجہہ حیدر کرار آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کچھ فاصلہ طے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے نیچے اتر گئے، ابو درداء کو اوپر چڑھایا۔ اب اونٹ پر حضرت علی بیٹھے ہیں، حضرت ابو درداء بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ یا علی، یہ بڑا ادب کا مقام ہے، نہ عقل مانتی ہے، نہ عقیدہ مانتا ہے، نہ عشق محمد مانتا ہے کہ میرا محبوب پیدل چلے اور آپ کا غلام اونٹ پر چلے، نہیں مانتا۔ میری جرت نہیں ہو سکتی کہ میں رسول اللہ سے عرض کروں، علی تم تو داماد نبی ہو، تم تو ان کے بھائی ہو، تم عرض کرو، تمہاری بات رسول اللہ مان لیں گے کہ اللہ کے رسول اونٹ پر سوار ہوں، ہم دونوں باری باری جو ہے اونٹ کی نکیل سنبھالیں گے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، باری باری ہم علی اور میں اور ابو درداء اس اونٹ کی نکیل تھامیں گے، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے۔ محبوب کائنات نے اس وقت فرمایا کہ علی، کیا تم وہ کام مجھے کرنے کا حکم دے رہے ہو جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو حکم دیا تھا؟
میں انصاف کے لیے آیا ہوں، عدل قائم کرنا میرا کام ہے۔ اگر میں عدل نہیں قائم کرتا تو پھر کون سی ذات ہے اس روئے زمین پر جو عدل قائم کر کے دکھائے؟ جس کی باری آئے گی وہی باری میں سوار ہوگا۔ اسی طرح سفر طے ہوا، یہ عدل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا پروٹوکول بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، عدل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ عدل کی دھجیاں اڑ جائے ہمارے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم عدل کے لیے اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتے۔ ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑوس میں جھگڑا کر کے آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لے جا کر اپنے پڑوس والوں کے سامنے پیش کرنے کی جرت، جسارت کسی بات میں بھی نہیں ہے، کسی بڑے بھائی میں نہیں ہے کہ مارو میرے بچے کو، آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ یہ عدل ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ سامنے کے بچے ہی کو ڈرا کر دھمکا کر بھیج دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گناہ کی، معصیات کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے اور بچہ نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ اس خوف کے دائرے میں لائیے کہ انسان بھی اسے پکڑیں گے اور کل قیامت میں اس کا رب بھی اسے پکڑے گا۔ ہم اپنے بچوں کو پیش کریں، پڑوسی کے بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوچھا جائے غلطی کس کی ہے، میرے بچے کی ہے، ٹھیک ہے میرے بچے پر چھانٹا مارا جائے، بھری محفل میں مارا جائے، ایسا نہیں کہ کمرے میں مارا جائے۔ ہمارے ہاں پنچایتیں بند کمروں میں ہوتی ہیں، پنچایتوں تو عوام کے سامنے ہونا چاہیے، اس کا پورا کردار لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ کوئی جرت نہ کر سکے کہ وہ غلطی دوبارہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو فیصلہ لیا، جو کام کیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، مصر کو جنہوں نے فتح کیا اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے سے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنائے گئے ہیں۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے شرط لگائی یہ قبطی بچے کے ساتھ، مصر کے ایک قبطی بچے کے ساتھ شرط لگائی کہ گھوڑ دوڑ ہم کریں گے، جو جیتے گا اسے انعام ملے گا۔ دوڑ لگی، اتفاق سے قبطی لڑکا جیت گیا۔ قبطی لڑکے نے اس دوڑ میں جیت درج کر دی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس قبطی غلام بچے پر کوڑے برسائے، پیٹ لہو لہان ہو چکی۔ بچہ گیا باپ کے سامنے، کہا کہ ابا جان یہ میری پیٹھ ہے جو گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ اسی وقت اس قبطی بچے کے باپ نے اونٹ منگایا، گھوڑا منگایا، گھوڑے پر بیٹے کو بٹھایا، کہا کہ بیٹے مایوس نہ ہونا، یہ دور عمر کا دور ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ عمر انصاف کرے گا، عدل سے کام لے گا، ہم مدینہ پہنچیں گے۔ رات کے سناٹے میں مدینۃ الرسول پہنچے، دروازے پر دستک دی، عمر باہر نکلو۔ رات کا سناٹا ہے، امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کام جاتے ہیں، ایسا جلیل القدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، رات میں دستک دی جا رہی ہے کہ عمر گھر سے باہر نکلو۔ حضرت عمر باہر آئے، پوچھا کون؟ میں قبطی غلام۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مصر کا رہنے والا۔ یہ دیکھیے میرے بچے کی پیٹھ۔ پوچھا کس نے کیا؟ آپ کے گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے یہ کیا ہے، شرط یہ لگائی گئی تھی جس کے نتیجے میں میرا بیٹا جیت گیا ہے، لیکن یہ گورنر کے بیٹے سے تو آگے گیا، گورنر کے بیٹے سے آگے جاتا ہے، گورنر کے بیٹے کے سامنے جیت اپنی درج کراتا ہے، الزام میں اس نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ عمرو بن عاص کو بلایا جائے، اس کے بچے کو بلایا جائے۔ وہ آئے، مصر سے چل کر آنے تک اس قبطی غلام کو حضرت عمر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب وہ آئے، لوگوں کو منادی کرا دی مدینے کے اندر کہ آج مدینے کے اس مقام پر سارے لوگ جمع ہو جائیں، اور درہ نکالا، اس قبطی بچے کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ یہ عمرو بن عاص کے بیٹے پر تم درہ مارو، اتنا مارو کہ یہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر جائے۔ اور وہ بچے نے مارا۔ مار کا بدلہ تو مار ہو گیا، انصاف ہو گیا، لیکن عدل نہیں ہوا۔
خبتی بچے پر مار پڑی، خبتی بچے نے گورنر کے بیٹے عمر بن عاص کے بیٹے کو مارا، انصاف ہو گیا لیکن عدل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس درے سے اپنے خادم کو بلایا، اس درے سے عمر بن عاص پر بھی درے لگائے جائیں، مصر کے گورنر پر بھی درے لگائے جائیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، بچے نے بچے پر مارا تھا، بچے نے بچے کا بدلہ لے لیا، عمر بن عاص کا معاملہ کیا ہے، باپ اس میں کہاں سے آیا؟ تو حضرت عمر نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں، یہ بچے کے ذہن میں بات کس نے ڈالی کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے، یہ گورنر کا بیٹا ہے، بات کس نے ڈالی؟ لہذا عمر بن عاص پر بھی کوڑے لگائے جائیں۔ کوڑے لگائے گئے بڑی محفل میں، بڑی محفل میں پورے مدینے کے اندر کوڑے برسائے گئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ کہا، آج بھی ممبر و محراب کی زینت ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا ہے، انہیں آزاد جینے دو۔ یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہے عدل، اور احسان عدل سے آگے کی منزل ہے۔ عدل یہ ہے کہ میں کسی کو 1000 روپے دینا ہے، دے رہا ہوں، یہ عدل ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ میں اس کے کیریکٹر پر، اس سے محبت کرتے ہوئے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے 1500 روپے دوں، یہ جو ہے احسان ہے۔ عدل سے بڑی چیز احسان ہے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر عدل ہونا چاہیے۔ کئی مثالیں آپ کو قرآن احادیث کے اندر ملیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس واقعے کو یاد کیجئے کہ آپ کا زرہ گم ہو چکا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے اس واقعے کو سنا، آپ کا زرہ گم ہو گیا ہے، راستے میں کوفہ میں چلتے ہوئے یہودی کے ہاتھ میں وہ نظر آیا، حضرت علی نے اسے چھین لیا۔ یہ تو زرہ میرا ہے جو گم گیا تھا۔ اب وہ یہودی نے قاضی شریع کے پاس مقدمہ درج کیا۔ حضرت علی نے خود شریع کو چیف جسٹس آف کوفہ بنایا تھا، قاضی شریع کو بنایا تھا، وہاں مقدمہ درج ہوا حضرت علی کے خلاف۔ اب حضرت علی کٹہرے میں کھڑے ہیں، امیر المومنین ہیں، یہودی بھی ہے۔ قاضی شریع نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی، یہ زرہ کس کی ہے؟ کہا کہ یہ میری ہے۔ یہودی سے پوچھا کہ یہ زرہ کس کی ہے؟ یہودی نے کہا کہ قاضی صاحب یہ زرہ میری ہے، میرے پاس تھی اور علی نے اسے زبردستی چھین لی ہے۔ حضرت قاضی شریع نے کہا کہ علی تم گواہ پیش کرو، یہ تمہاری ہے تو یہ گواہ پیش کرو کہ یہ تمہاری ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میرا بیٹا حسن گواہی دے گا۔ قاضی شریع نے کہا کہ نہیں، بیٹا باپ کے حق میں گواہی ضرور دے گا، لہذا ہم بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرا غلام قمبر گواہی دے گا۔ لیکن حضرت قاضی شریع نے کہا کہ غلام بھی اپنے آقاؤں کے حق میں گواہی دیتا ہے، مانوس رہتا ہے، ہم تیرے غلام کی بھی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے کہا تو پھر میرے پاس کوئی غلام نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی شریع کا فیصلہ سنیے۔ قاضی شریع نے فیصلہ لکھا کہ علی، اس یہودی کو منا لو، جو تمہیں بیجا کھینچ کر اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیے ہو، اس یہودی کو منا لو، اگر یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں سزا سنائی جائے گی، امیر المومنین کو سزا سنائی جائے گی۔ حضرت علی گئے اس یہودی کے پاس، کہا کہ یار یہ زرہ تو میری ہے لیکن میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، چل تو مان جا، میں تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاؤں گا اور جو تو پوچھے گا وہ تجھے عطا کروں گا، مان جا۔ وہ یہودی حضرت علی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے انصاف صرف تورات میں پڑھا تھا، میں نے انصاف صرف تورات میں پڑھا تھا، بزرگوں سے سنا تھا، لیکن میری آنکھوں نے آج دیکھ لیا ہے کہ انصاف کا رنگ کیا ہوتا ہے، عدل کا کیا ہوتا ہے، انصاف کسے کہتے ہیں، میں نے آج دیکھ لیا ہے کہ وقت کا امیر المومنین کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے۔ علی، تیرے اس استقامت نے، تیرے اس رنگ نے میرے اس کفر کے میل کو دور کیا ہے۔ علی اپنا ہاتھ بڑھا، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔
दायरे इस्लाम में आए। ये होती है बड़े छोटे छोटे लोग अदल जब करने लगे, सारा माशरा अदल पर कायम हो जाए, इंसाफ पर कायम हो जाए, छोटे छोटे लोग उठकर खड़े होते हैं और बड़ों का गिरेबान पकड़ते हैं, लेकिन बड़े अपने आप को एहतिसाब के तौर पर पेश करते हैं, सरजनिश नहीं करते। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे जलीलुल क़द्र, आपका जलाल कैसा। जुमा के दिन नमाज पढ़ाने मस्जिद आ रहे हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर हाथ रख के खड़े हुए हैं कि उमर तो मस्जिद में नहीं जा सकते। क्या जुर्रत। अमीरुल मोमिनीन कहा कि उमर तुम मस्जिद में नहीं जा सकते, क्या तेरे गुलाम हैं, तेरे नौकर समझ रखा है, क्या तेरे बाप के गुलाम हैं जो तो इतनी ताख़ीर से खुतबा देने के लिए आया है। ज़रा गौर कीजिए जुमलों पर हज़रत अबू अय्यूब के। हज़रत उमर ने उस हाथ को हिटाया, अंदर आए, सीधा मिंबर पर चढ़े, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। तीसरी जो दुआ की वो ये कि ऐ अल्लाह अबू अय्यूब पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह अबू अय्यूब पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह अबू अय्यूब पर रहम फरमा। ऐसे लोग रहेंगे तो हुक्मरान कभी गुमराह नहीं हो सकते जो उनकी एक एक बात पर सरजनिश करते हैं। कहा कि लोगों, मेरा आज ताख़ीर से आना, मेरे पास एक ही लिबास है, 24 लाख मुरब्बा मैल का हुक्मरान मस्जिद नबी में मिंबर रसूल पर खड़े होकर कह रहा है कि लोगों, उमर बिन खत्ताब के पास सिर्फ एक लिबास है, अब्दुल्ला की माँ ने उसे आज ही धोया है, बड़ा मैला हो चुका था, बड़ा गंदा हो चुका था, अब्दुल्ला की माँ ने उसे आज धोकर डाला है। ये सूखने तक मैं घर के एक कोने में छुप कर बैठा था। क्या ईमान था सहाबा इकराम का, जिसने फारस को, ये ईरान को फतह करने वाला उमर, जिसने मदाइन को फतह किया, जिसने मिस्र को फतह किया, जिसने फ़लस्तीन को फतह किया, ऐसा उमर कह रहा है कि लोगों, एक ही लिबास था जो धोकर डाला गया और मैं घर के कोने में छप कर बैठा था। ताख़ीर देखकर, सूरज के ढलते हुए नज़ारे को देखकर मैंने वही कपड़े ज़ैब तन किए हैं। अगर कोई मस्जिद में उठकर देखना चाहे तो आकर छू ले, ये कपड़े अभी भी जो है गीले हैं, अभी भी इसमें पानी की नमकाहट है, आओ कोई छूना है तो छू कर देख लो। क्या एहतिसाब, क्या एहतिसाब है, क्या अदल है कि लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने खड़े होकर उमर से सवाल किए हैं और हज़रत उमर ने उसके जवाबात दिए हैं। वक्त हो रहा है, आखिरी बात मैं एक ऐसे वाक़े की तरफ ले चलूँ जो बड़ा रिक़्क़त अंगेज़ है, सीरत की किताबों में, अहादीस के अंदर आया है। वाक़ई क्या सोचने की बात है, माशरे के अंदर, जिस माशरे में मैं और आप जी रहे हैं, क्या हमने अपने आप को इस काबिल बनाया, इस काबिल माशरे को हमने पेश किया? ज़रा गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 7 दिन पहले, बाज़ किताबों में 4 दिन लिखा गया, बाज़ किताबों में 7 दिन कहा गया, बाज़ में 8 दिन कहा गया, बहरहाल 1 हफ़्ते के अंदर बाहर की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर हाथ रखकर ज़ोहर की नमाज के लिए हुजरे आयशा से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आज ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ूँ। आप कांधों पर सहारा लेकर हज़रत अली और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास के मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं। हदीस में लिखा गया, रिजलाहु व खित्तानुन, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा से जो मिंबर रसूल तक तशरीफ़ लाए, 2 लकीरें पड़ी थी। इतनी कमज़ोरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर आखिरी लम्हात, इतनी कमज़ोरी तारी हो चुकी है, आपको चला नहीं जा रहा है, आपके उंगठे ज़मीन पर घिस रहे हैं, जिसकी वजह से 2 लकीरें पड़ गई हैं। नमाज हुई, मिंबर पर आपको बिठाया गया, आपने कहा कि मुझे मिंबर पर बिठाया जाए। मिंबर पर बैठे, अल्लाह की तारीफ़ की, नसीहतें करने की नसीहतें की। उसी में ये नसीहत थी
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ جائے، یا دنیا اس کے اختیار میں دی گئی، یا تو وہ دنیا چاہے یا وہ اپنے رب کے پاس جانا پسند کرے۔ اور اس بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا ہے۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق زار و خطار رونے لگے۔ پہلو میں حضرت عمر بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ابوبکر اللہ کے رسول تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایک آدمی کہہ رہے ہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا، رازدار نبی، مزاج رسول سے آشنا، یار غار نبی حضرت صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عمر، وہ ایک شخص محمد رسول اللہ ہیں جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، 40 سال میری نبوت سے پہلے کی زندگی، 23 سال کی نبوت کی زندگی، مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، یہ مہاجر اور انصار کے درمیان میں گزرے ہوئے یہ میرے پورے 23 سال ایمان اور اسلام کی زندگی کے، اگر ان دنوں میں میرا کسی پر کوئی قرضہ باقی ہے، میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے، تو آج محمد الرسول اللہ ممبر رسول پر بیٹھا ہے، آج اس سے بدلہ لے لیا جائے۔ آج پوری چھوٹ ہے، پوری اجازت ہے۔ مسجد نبوی، یہ ہماری مسجد اپنے ذہن میں رکھیے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ ممبر پر بیٹھے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، اتنی جرت بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسم پر کپ کپی طاری ہے، ایسے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھ سے بدلہ لے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مسجد نبوی میں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے، کائنات کے رؤوف الرحیم نبی سے مجھے بدلہ لینا ہے۔ ایک جنگ کے میدان میں صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے میرے جسم پر درہ مارا تھا، مجھے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال، درہ منگایا جائے، فاطمہ کے گھر میں درہ ہے، وہ درہ لایا جائے۔ مسجد نبوی میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی صحابہ کرام کی۔ حضرت بلال گئے، حضرت فاطمہ کے گھر دستک دی، کہا کہ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بلال کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنے احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے بدلہ لینا ہے، اور اللہ کے رسول نے انہیں درے سے مارا تھا، وہ درہ پوچھ رہے ہیں کہ میں درے ہی سے بدلہ لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک بیٹی پر کیا گزری ہوگی وہ بیٹی، ذرا یاد کیجئے، مکے کے اندر جب اوجڑی لا کر اللہ کے رسول کے گردن پر رکھی گئی تھی تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضرت فاطمہ نے اسے ڈھکیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اوجڑی آپ کے گردن مبارک سے نہیں سر کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، جو کوڑا کرکٹ جو پھینکا آپ پر جاتا تھا، حضرت فاطمہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے داڑھی مبارک سے وہ دھول کو دور کرتی تھیں، اپنے رسول اللہ کے بدن سے اس دھول کو جھاڑتی تھیں۔ کیا گزری ہوگی جب سنا کہ آج اس عمر میں 63 سال کی عمر میں جسم کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، بدلہ لینے کے لیے ایک انسان کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بلال سے کہا کہ بلال، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، اسے لے جانا اور کہنا کہ عکاشہ جتنا مارنا چاہے میرے حسن کو مار لے، میرے حسین کو مار لے، لیکن میرے بابا کے جسم پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، جتنے درے تجھے مارنا ہے مار لے، میں نے آج ہی کے دن کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آج ہی کے دن کے لیے اپنے بچوں کو جنا ہے، میرا حسن اور حسین کام آ جائے، لے جا۔ حضرت حسن اور حسین کو لے کر درہ لے کر حضرت بلال مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ رحمت کائنات کی نظر حضرت بلال پر ہے کہ دیکھا بلال بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت رسول اللہ نے بلال سے کہا کہ بلال، تم جس غرض سے بچوں کو لائے ہو، فاطمہ نے جس غرض سے بچوں کو بھیجا ہے، مجھے اس کا علم ہو چکا ہے، تم بچوں کو وہی چھوڑنا اور یہ درہ عکاشہ کے ہاتھ میں دینا۔ درہ لا کر حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔
مسجد نبی میں ہر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا جائے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے مارا جائے۔ عکاشہ آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت علی کے قریب پہنچے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھ عکاشہ کے پیروں پر رکھے، کہا کہ یار عکاشہ آج یہ منظر مت دکھا، آج یہ منظر مت دکھا۔ علی کی پیٹھ ہے، علی وہ ہے جو خیبر شکن ہے، علی وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرا رشتہ جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا، علی سے میرا رشتہ وہی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، حسنین کا بابا ہوں، جنتی نوجوانوں کا سردار کا باپ ہوں۔ عکاشہ میرے بدن پر وار کر، لیکن آج اللہ کے رسول کے جسم پر وار نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی عکاشہ کو چھوڑ دو۔ عکاشہ آگے بڑھے، حضرت عمر کے قریب پہنچے۔ حضرت عمر نے بھی اپنے ہاتھ عکاشہ کے پیروں پر رکھا، پکڑا، کہا کہ عکاشہ یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتے۔ عمر کا پورا بدن ہے، تو جتنا مارنا چاہے، جتنی دیر مارنا چاہے اور جب تک مارنا چاہے، عمر کی آخری سانسوں تک مار لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بدلہ لینے کی بات چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر عکاشہ کو آگے بھیجو، آج انصاف ہوگا، آج عدل ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہی یہی ہے کہ وہ پورے نظام زندگی پر عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آگے بھیجو۔ آگے آئے یار غار نبی صدیق کائنات نے عکاشہ کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا، کہا کہ عکاشہ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں ہمارے اسلام کے قبول کرنے کا واسطہ، اس گھڑی کا واسطہ جس گھڑی تمہارے اندر ایمان داخل ہوا، رسول اللہ کی محبت تمہارے اندر داخل ہوئی، تمہارا جی کیسے کرے گا، تمہارا ہاتھ کیسے اٹھے گا، تم نے سوچا بھی کیسے؟ اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے، ابو بکر کی پیٹھ ہے، ابو بکر کا چہرہ ہے، ابو بکر کا پورا جسم ہے، ابو بکر کا پورا گھرانہ ہے، اسے ابو بکر کے گھرانے کو قبول کر لے، جتنے درے لگانا ہے لگا لے، لیکن آج رسول اللہ کے جسم پر تمہارا درہ نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر چھوڑ دو، آج عکاشہ کو اس کا بدلہ لینے دو۔ حضرت عکاشہ آئے ہیں، ذرا اس منظر کو، اس کیفیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے۔ مسجد نبی بھری پڑی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کو ایک ہفتے سے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، یہ سن کر صحابہ اکرام جمع ہوئے ہیں۔ عکاشہ قریب آئے ہیں ممبر کے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میدان میں جس وقت آپ نے مجھ پر درہ مارا تھا، اس وقت میرا بدن ننگا تھا۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بدن بھی ننگا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک چادر تھی۔ کائنات کا محبوب پیغمبر اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹانا چاہتا ہے، لیکن چادر نہیں ہٹا پا رہا ہے، اتنی کپ کپی، اتنی کمزوری ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ علی یہ چادر ہٹا دو۔ وہ چادر ہٹائی گئی۔ حضرت عکاشہ درے کو اٹھائے ہیں۔ مسجد نبوی میں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، ہر ایک امتی کہہ رہا ہے، ہر ایک شمع رسالت کا پروانہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بجائے مجھے قبول کیا جائے، میرے بدن پر ضربیں لگائی جائیں، میرے چہرے اور گالوں پر ضربیں لگائی جائیں، آج محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ کس کی تمنا نہیں ہے؟ ہم صرف ناموں سے رسالت پر کوئی غلط بیانی دیتا ہے تو ہماری طیش، ہماری طبیعت میں جو طیش آتا ہے، ہم جو کر گزرتے ہیں، اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کس اندازے سے گزرے ہوں گے، کس کیفیت سے گزرے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے چادر ہٹائی گئی۔ عکاشہ قریب آئے، چابک کو اٹھایا، درے کو اٹھایا اور دور پھینک دیا
اور رسول کائنات کے جسم سے چمٹ گئے اور کہا کہ لوگو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ عکاشہ اپنے نبی پر وار کرے گا، اپنے نبی سے بدلہ لے گا؟ عکاشہ کی یہ آخری خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننگے بدن کے ساتھ میں اپنے بدن کو ملاؤں، مہر نبوت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میں نے مہر نبوت کو چوم لیا، آپ کے بدن کو چوم لیا ہے۔ یہ عدل ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، بات کو سمیٹتے ہوئے دو چار باتیں میرے اور آپ کے ذہن میں آج اتر جائیں تو میری اور آپ کی آج کی تاخرات یقیناً لیلۃ القدر میں بدلے گی، یقیناً لیلۃ القدر میں بدلے گی۔ میں گھر کا بڑا ہوں، میری عمر 60-70 سال ہو چکی ہے، خاندان کا بھی بڑا ہوں۔ کیا ہمارے گھر میں ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے کسی خاندان کے بڑے نے اپنی عمر کے اس آخری حصے میں اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنی بہوؤں اور بیٹیوں اور بیٹوں کو جمع کیا، اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں کو جمع کیا اور کہا ہو کہ کبھی میری زندگی سے کبھی کوئی غلط کام ہوا ہے یا کوئی تمہیں زیادتی پہنچی ہے، آج میں حاضر ہوں، آج مجھ سے بدلہ لے لیا جائے اور مجھے پاک و صاف کر کے یہاں سے قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے؟ کسی نے کہا ہے، کسی جماعت کے امیر نے کہا ہے، کسی مسجد کے متولی نے کہا ہے کہ میری 3 سالیہ میعاد متولی کی ہو گئی ہے، میں مصلیوں کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ کسی تنظیم کے صدر نے کہا ہے کہ میرے 3 سال 5 سال گزارنے کے بعد میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو آؤ لوگوں مجھ سے بدلہ لو، تاکہ میں اپنے اللہ کے حضور پاک صاف دل لے کر پورے پاک و صاف کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کسی میں اتنی جرت پیدا ہوئی؟ کیا میرے باپ نے کیا، نہ میری ماں نے کیا، نہ میرے گھر کے کوئی افراد نے کیا، نہ کسی مسجد کے متولی نے کیا، نہ کسی تنظیم کے صدر نے کیا؟ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم عدل قائم کرنا نہیں چاہتے، ہم عدل قائم کرنا نہیں چاہتے، ہم انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا نہیں چاہتے، ہم ظلم کے حامی ہیں، ہم ظالم کے حامی ہیں، ہم ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، ظالم کے حامی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری جو ہے شرمندگی ہے وہ ہم نے ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ آج ایران کی جو کیفیت ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ظالم کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ سارے عرب ممالک مل کر اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے، اسی نتیجے میں نہ عدل قائم ہو سکا۔ یہ عدل کا نعرہ لگانے والے، یہ انصاف کی پکار لگانے والے، یہ تمام جتنے مذاہب والے ہیں آپ دیکھ لیں، نہتے بچوں پر 168 بچوں پر انہوں نے بمباری کی ہے اور دہار لگاتے ہیں انصاف کی۔ اور انصاف کی بات محمد الرسول اللہ سے سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں تم جاؤ تو جنگ کے میدان میں کسی بوڑھے پر وار مت کرنا، عورتوں پر وار مت کرنا، بچوں پر وار مت کرنا، اور یہاں تک فرمایا کہ جنگ کے میدان میں جتنے درخت آئیں گے اس میں سے ایک درخت کی ڈھالی تک نہیں کٹ کی جائے گی، اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ جنگ کے میدان کی ایک ایک ڈھالی کی حفاظت ہوگی اور جنگ کے میدان کے گھاس کو اکھاڑا نہیں جائے گا، اگر اکھاڑا جائے گا تو وہ سزاوار ہوگا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں نے ہم سے دھوکہ دیا ہے، ہم نے جا کر یہود و نصارہ اور ہنود سے ہاتھیں ملائے ہیں، ہم نے ان کو مضبوط کیا ہے، ورنہ اتنی جرت، اتنی طاقت، اتنی ہمت کس کے اندر تھی کہ ایک کلمہ گو کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کر سکے؟ پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج انہیں دانتوں کے چنے چبانے کا موقع آیا ہے۔ اللہ نے جتنی نصرت، جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت ان سے ایران کو نوازا ہے، وہ اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں۔ آج امت محمدیہ کے کلیجوں کو انہوں نے ٹھنڈا کیا ہے۔ 100 بار سلام ہے ایران کی حکومت پر، 100 بار سلام ہے آیت اللہ خامنائی پر، 100 بار سلام ہے مجتبیٰ خامنائی پر۔ یہ عدل قائم کیجئے، اپنے اپنے گھروں میں قائم کیجئے، اپنے معاشرے میں قائم کیجئے، مساجد کے صفوں میں قائم کیجئے، معاشرے کے اندر عدل کے پیمبر بن کر کھڑے ہو جائیے۔ اس عدل کے نظام کے تحت ہی ہم اسلام کا غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی امن تھا، یہی عدل تھا، یہی انصاف تھا جس کے نتیجے میں 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے جزیرۃ العرب میں اللہ کے رسول نے دین کو قائم کیا، اور خلفائے راشدین نے 30 سال کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کو نافذ کر دیا۔ یہ عدل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی،
وہ بوڑھی عورت کی عیادت کی جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی، یہ عدل ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو برائی کے ساتھ تمہارے ساتھ آئے تو تم بھلائی سے اس کا جواب دو، یہ اسلام ہے۔ معاشرے کے اندر امن، رشتہ داری کے اندر عدل، رشتہ داروں میں عدل، ہر جگہ عدل قائم کیجئے، عدل کے لیے کھڑے ہو جائیے تاکہ پورا معاشرہ انصاف پسند معاشرہ ہو جائے، فیصلے صحیح ہوں، فیصلے جانبدارانہ نہ ہو، یہ میرا سالہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرے چاہنے والا ہے، نہیں، اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ ہو، بلکہ اس بنیاد پر ہو کہ غلطی کس کی ہے، سزا کسے ملنی چاہیے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بچہ غلطی کیا ہے، میرے بچے کو سزا ملنی ہے تو سزا ملنی ہی ہے۔ ہم اگر یہ قدم اٹھائیں گے پورے معاشرے کے اندر عدل قائم ہوگا۔ ہم عدل کے علمبردار بنیں، عدل کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے پورے معاشرے کے اندر پھیل جائیں اور پورے معاشرے کو ایک نئے معاشرے میں تبدیل کر کے اسلام کے پھلنے پھولنے اور اسلام کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں میں اور آپ مل کر اپنے اپنے حصے کے عدل کو پیش کریں اور اس سے جو ہے اسلام کی آبیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے۔ اللہم لک الشکر و لک الحمد ان الحمد للہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في لبنان، اللهم انصر المجاهدين في إيران، اللهم انصر المجاهدين في إيران، اللهم انصر المجاهدين في إيران۔ اللهم شدد تأتيك على أمريكا وإسرائيل، اللهم شدد تأتيك على أمريكا وإسرائيل، اللهم شدد تأتيك على أمريكا وإسرائيل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں اچھا رزق عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما، تنگ دستیوں سے حفاظت فرما لے، مخروط زندگی سے حفاظت فرما لے، بیماریوں سے حفاظت فرما لے، لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما لے، نفاق سے حفاظت فرما لے، کدورتوں سے حفاظت فرما لے، ہمارے سینے کو پاک فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کو منزہ فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین تیرے نبی کی محبت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، اے اللہ تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم نے رمضان گزارا ہے، اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہو سکتا ہے اللہ اس میں بہت سی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج کی دعا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پس اے غفور الرحیم تو معاف فرما۔ ہمارے نبی نے تجھ سے کہا مانگا ہے، اے اللہ ہمارے روزوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہماری زکوٰۃ کے نکالنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے بھی معاف فرما دے، ہماری سحری اور افطاری میں جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، اگر اس میں کہیں بھی ریاکاری سے عمل ہوا ہے تو اللہ تو اس
ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو اے اللہ نیک اور صالح اعمال بنا دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمیں رشتوں کو نبھانے والا بنا، رشتوں کو توڑنے والے بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین یزیدی قوتوں اور دجالی قوتوں کے راستے پر چلنا ہمارے لیے مشکل فرما دے، ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو نور سے منور فرما، ہماری قبروں کو منتہا نظر تک کشادہ فرما۔ اے اللہ کل قیامت کی تنگیوں میں اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، میدان محشر میں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین عرش کے نیچے ہمیں سایہ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین آب کوثر پینے کی سعادت سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی رفاقت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت حسین کے جھنڈے تلے ہمیں کل قیامت میں جمع فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین حسینی جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، حسینیت کے ساتھ زندہ رکھ، حسینیت کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے بچے اے اللہ امتحانوں میں ہیں، SSLC کے، PUC کے، ڈگریوں کے ایگزامز چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے اے اللہ روشن مستقبل کو اے اللہ مزید روشن فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین تو نے ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ہر بری نظر سے ہماری حفاظت فرما لے، حاسدین سے ہماری حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ماکرین کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جاگنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ آنکھیں اے اللہ رات دیر گئے تک اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی باتوں کو سنا ہے۔ اے اللہ ہم نے ان آنکھوں کو زندہ رکھا ہے۔ اے اللہ اس آنکھوں کو اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے، پورے بدن کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ارحم الراحمین جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، اڑوس پڑوس میں، ہماری مساجد کی صفوں میں سے ہم سے جدا ہو کر جو تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے گناہوں پر رفع قلم پھیر دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین اے اللہ جو ہم میں زندہ ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے جماعتوں کے بڑے ہیں، مساجد کے بڑے لوگ ہیں، ہماری عمروں سے جو بڑے ہیں، اے اللہ ان سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں اچھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اے اللہ ہمیں شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہماری خواتین جو ہمارے لیے گھروں میں اے اللہ سب سے زیادہ وقت انہوں نے رمضان میں ہمارے لیے دیا ہے، بچوں کے لیے دیا ہے، اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں سحری کا افطاری کا انتظام کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان سے جتنا ہو سکتا تھا اے اللہ انہوں نے روزے بھی رکھے، تلاوت قرآن مجید بھی کی، تراویح کا اہتمام بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دیا، صدقہ و خیرات بھی کر رہی ہیں۔ اے اللہ بالخصوص خواتین کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین انہیں اچھی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین اے اللہ حضرت فاطمہ کی رفاقت انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین عالم اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، سربلندی کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، سلامتی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بیت المقدس کی بازیابی ہے دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین دجالی قوتوں سے بیت المقدس کی بازیابی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین اے اللہ نہتا ایک ایران کھڑا ہوا ہے، تمام دجالی قوتیں ایک ہو چکی ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے اے اللہ نواسوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ارحم الراحمین حسینیت کا جذبہ لیے کھڑے ہیں، اے اللہ تو ان کی میزائلوں میں اے اللہ مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے اسلحہ میں اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ قوت عطا فرما۔ اے اللہ جس نشانے وہ لگا رہے ہیں اے اللہ پورے دجالیت پر وہ نشانے اے اللہ تو اپنے غیب سے فرشتوں کے ذریعے سے لگا دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین انہیں استقامت عطا فرما، اے اللہ تو انہیں استقامت عطا فرما، اے اللہ تو انہیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں بھی اس ملک کے اندر جو ہنود ہمارے سلسلے میں جو چالیں چل رہے
ہیں، اے اللہ تو ان چالوں کو بے نقاب فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین حنوط کی ہر چال سے اے اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارسوں کی حفاظت فرما، ہمارے درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے عیدگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تعلیمی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وقف کے املاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے تمام اے اللہ گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو برکت دے ہمارے اچھے کردار میں، اے اللہ تو برکت دے ہمارے تقوی میں، اے اللہ تو برکت دے ہمارے سجود میں، اے اللہ تو برکت دے ہماری دعاؤں میں، اے اللہ تو اثر پیدا کر ہماری دعاؤں میں، اے اللہ تو تاثیر دے ہماری دعاؤں میں، ہمارے کردار میں تاثیر عطا فرما، ہماری گفتگو میں تاثیر عطا فرما، ہمارے اچھے اخلاق میں تاثیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے ناپنے اور تولنے والی چیزوں میں برکت عطا فرما، ہماری اچھی سوچ اور فکر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نیک اعمال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین قدم قدم پر اپنی کامل رحمت اور نصرت شامل حال فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین اس مسجد میں جمع شدہ تمام لوگ اے اللہ آج لیلۃ القدر کو تلاش کرنے جمع ہوئے ہیں، یہ بیت المعمور ہے، یہ اس مسجد کا نام معمور ہے۔ اے اللہ ہمیں بیت المعمور میں بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں بیت المعمور کا طواف کرنے کی بھی توفیق سے نواز۔ اے اللہ ارحم الراحمین اس مسجد کے لیے جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا ہے، اے اللہ ارحم الراحمین جتنے لوگوں نے مال اس مسجد کے لیے دیا ہے، اپنی صلاحیتیں دی ہیں، اپنا وقت دیا ہے، اے اللہ ان تمام کی صلاحیتوں کو، ان کے روپئے پیسے کو، اے اللہ ان کے مالی تعاون کو، ان کے جسمانی تعاون کو، ان کے ہر اعتبار کے تعاون کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے عوض اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اسی طرح تیرے دین کو سمجھنے سننے کا شوق عطا فرما، سمجھنے کا شوق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کا اور بھی شوق عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔